اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کو بہرحال ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، اور آج کل بہت زیادہ استعمال ایک شے کا ہے جس کو ہم اسمارٹ فون کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایک حد تک ہمیں اتفاق ہے کہ اس فاز سے سمٹ گئے ہیں اور بہت سی چیزیں ہماری فنگر ٹپس پر آ گئی ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ایک شے ہے اس کو نعمت کے طور پر ضرور لیں اور ضرورت کی حد تک لیں، لیکن جب میں اور آپ، پہلے میں اور پھر آپ، جب ہم ضرورت سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج لوگوں کا خیال ہے کہ ہم بڑے اچھے بڑے مہنگے اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں۔ میری عمر کے جو لوگ ہیں ذرا اپنے ماضی کی طرف جائیں، جب ہم لینڈ لائن استعمال کرتے تھے تو ہمیں 50 نمبر یاد ہوتے تھے، ایسے ہی ہے نا؟ آج ہم اتنے اسمارٹ ہو گئے ہیں کہ ہمیں 2-3 اپنے گھر والوں کے بھی نمبر یاد نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ باقی جو اس کا ایک ہمارے برین پر اور سائیکولوجیکلی اور فزیکلی جو امپیکٹ ہوتا ہے ایکسیسو یوسیج کی وجہ سے، بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے، وہ تو ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں جن کی کہ یہ فیلڈ ہے، لیکن میں آپ کی توجہ اور اپنی توجہ ایک بات کی طرف دلاؤں، ہم یہ بہت زیادہ انگلیاں استعمال کرتے ہیں ان اسمارٹ فونز کے اوپر اور گیجٹس کے اوپر۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین ہے، ہم سب تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر ان کے اعمال کے بارے میں باتیں کریں گے اور گواہی دیں گے۔ تو استعمال تو میں بھی کرتا ہوں، آپ سب بھی کرتے ہیں، ہم سبھی کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر کہ آج جو کچھ میں اس پہ ٹائپ کر رہا ہوں، کل یہ انگلیاں، یہ ہاتھ اس کا گواہی کا معاملہ پیش کر رہے ہوں گے۔ اب بہت کچھ آ رہا ہے ہمارے سامنے اور آتا چلا جا رہا ہے، اور بڑے غیر محسوس طریقے سے بعض وہ باتیں جو ہم اپنے ماحول کے اندر، اپنے گھرانوں کے اندر گوارا نہیں کر سکتے تھے، ہم اخبار میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، ہم کتاب میں چھپا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، ہم فزیکلی اس کا اپیئر ہونا گوارا نہیں کر سکتے تھے، بڑے آرام سے وہ چیزیں آتی چلی جاتی ہیں، بڑے آرام سے وہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اب میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، مجھ سے بہت زیادہ جاننے والے لوگ ہوں گے ان چیزوں کو جو اس وقت اس گفتگو کو سن رہے ہوں گے، اور بہت سے لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے معلومات کو رکھتے ہیں کہ کس طرح فحاشی کے معاملات، عریانی کے معاملات، عورت کی بے پردگی کے معاملات، نامحرم کو دخیل دے دینے کے معاملات، اس کو بڑھایا چلا جا رہا ہے۔ کیا ہماری اقدار اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟ ہم جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جن کے سامنے وہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور ہر ایک خود ہی اپنی باتیں ریکارڈ کرتا ہے اور پھر دنیا کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اگر وہ چینلز کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، اللہ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ واچ می ٹو نائٹ ایٹ فلاں ٹائم ایٹ فلاں چینل، خود سے اپنی کوئی رونمائی کا معاملہ، خود نمائی کا معاملہ، اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی اس سے حفاظت کا معاملہ فرمائے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس آدمی کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو وہ اسمارٹ فون استعمال نہ کرے۔ بڑا گہرا جملہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد کچھ لوگوں کو اس کی کلیئرٹی ہو کہ جس بندے کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو وہ اسمارٹ فون کو استعمال نہ کرے۔ آج وہ تکیے کے غلاف میں بھی داخل ہو چکا ہے، اور نہ جانے اس سے آگے کہاں، جس کی مثال دینے کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کی، بہت زیادہ حفاظت کی، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ کے سامنے اسی طرح کی کسی ایک شے کی کچھ زیادہ ہی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں کہ حضرت یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا بات عجیب لگے گی آپ کو، گدھا بھی ایک نعمت ہے۔ کہیے کیا کہہ دیا آپ نے؟ کہا بیٹا جب تک گاڑیاں نہیں تھیں، موٹر سائیکل نہیں تھی، لوگ سواری پر سوار ہوتے تو کیا استعمال کرتے تھے؟ اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے استعمال کرتے تھے۔ تو گدھا ایک نعمت ہے نا، اس معنی میں کہ اس پہ سواری بھی کی جاتی تھی اور بار برداری کے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن بیٹا ہر وقت گدھے کو ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا، ہر وقت گدھے پر بیٹھا نہیں جاتا تھا، بلکہ جب ضرورت ہوتی گدھے کو استعمال کرتے، اس کے بعد گدھے کو چھوڑ دیا کرتے، باندھ دیا کرتے تھے۔ تو اگر تم اسمارٹ فون کو، اس موبائل فون کو، ان گیجٹس کو سمجھانے کی ایک بات استعمال کرنا چاہتے ہو تو ان پر
سوار ہونے کی کوشش کرو، نہ کہ ان کو اپنے اوپر سوار کر لو۔ ایسی ایسی بدتمیزیاں ہمارے سامنے آتی، بزرگ بیٹھے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، استاد بیٹھا ہے، شیخ بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، اور بندہ لگا ہوا اس کے اندر۔ عجیب بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام نے ذکر کیا، جب حضور سے ہم کلام کرتے حضور کی توجہ ہماری طرف ہوتی، اور حضور اتنی توجہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری دنیا میں ہم سے زیادہ حضور کو کوئی محبوب نہیں ہے، اور ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھا کر دوسرے ہاتھ سے موبائل دیکھا جا رہا ہے، استاد ہے، بزرگ ہے، بڑے ہیں، کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے بڑے ہلکے سے انداز میں 2-3 باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، ورنہ جو کچھ یہاں پر کھیل تماشے کے نام پر ہو رہا ہے اور بچوں کے اقدار کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، معروف جو بھی گیمز چل رہے ہیں اس میں قتل و غارت گری کے معاملات چل رہے ہیں، گندگی کے ڈھیر بھی ہیں، فحاشی اور یعنی کی باتیں بھی ہیں، وہ ایمان کا ہاتھ سے چلا جانا، بھایا جاری تو ایمان جا رہا ہے نا ہاتھ سے۔ اس اعتبار سے بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شے کو ضرورت کے طور پر اختیار کریں، اس کو نعمت بنائیں اپنے لیے، زحمت اور کل عذاب کا باعث نہ بنائیں۔ یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، یہ پیر بھی گواہی دیں گے، اور سورہ حامی میں سجدہ میں ہے یہ آنکھ، یہ کان اور یہ کھال بھی گواہی دے گی۔ سورہ نور میں یہ زبان بھی گواہی دے گی۔ 6 اعضاء ہمارے وجود میں سے گواہی دیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، سورہ زلزال ہے، زمین بھی گواہی دے گی۔ یہ گواہیاں ہیں، ہم اپنے حق میں کس طرح کی گواہیاں کریٹ کر رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ www.darsequran.com